الرحمن السلام علیکم۔ آج 24 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان کی نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ کام کیا اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے 4 لوگوں کو، چیف جسٹس گلزار صاحب کو، اٹارنی جنرل صاحب کو، جو کمنگ چیف جسٹس ہیں جو ہمارے آنریبل عمر بندیال صاحب، اور ساتھ یہ جاتا ہے فروغ نسیم صاحب کو۔ یہ 4 وہ شخصیات ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کا امیج آج زمین سے آسمان پر لا کھڑا کیا ہے، اور آج پوری دنیا پاکستان کو شاباش دے رہی ہے اس ایک اہم اقدام سے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے FIA کی جو کارروائیاں ہیں، بڑا ملزم گرفتار کیا ہے FIA نے، اور یہ پیٹرولیم سیکٹر میں بڑے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی جو معاملہ ہے، FIA نے 54 ارب روپے کے جو منی لانڈرنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ پیٹرولیم کمپنی ہے ہیسکول، اس کے بانی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 14 ارب روپے کے اسکینڈل کے سلسلہ میں ہیسکول پیٹرولیم لمیٹڈ HPL کے بانی ممتاز حسن کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA کے سندھ کے ڈائریکٹر عامر فاروقی کا کہنا ہے کہ کیس میں نامزد نیشنل بینک اور HPL کے موجودہ اور سابقہ اعلیٰ عہدیداران سمیت مجموعی طور پر 30 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ 54 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، اور اس میں جو یہ پیٹرولیم کمپنی ہے ہیسکول اور نیشنل بینک کے افسران اور یہ کمپنی، یہ آپس میں ملی بھگت کر کے منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ جب قومی بینک منی لانڈرنگ میں ملوث ہوگا، اور کیوں نہیں ہوگا جب ماضی میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم، ہمارے ملک کے وزیر اعلیٰ، ہمارے صوبوں کے جب وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہوں گے، ہمارے سابقہ صدور منی لانڈرنگ میں ملوث ہوں گے، تو نیشنل بینک بھی تو انہوں نے، اور منی لانڈرنگ میں ان کو لگایا کس نے ہے؟ جب ہم ماضی دیکھتے ہیں، جب ہم ممتاز حسن کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، ہم اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں، تو کس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں کس کے کہنے پر نیشنل بینک استعمال ہوتا رہا۔ اور نیشنل بینک کے لوگوں نے جب ان کو اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں شریف فیملی کے کیسز میں، اور شریف فیملی کے کیسز میں ہمیں نظر آتا ہے MCB بینک، میاں منشا کو پیسہ نظر آ رہا ہے، اس وقت کی حکومت اس کو پورا پروٹوکول دے رہی ہے، اس کو غیر قانونی فائدے دے رہی ہے، تو وہ کیوں نہیں فائدے لیں گے؟ وہ فائدے تو لیں گے، اور وہ فائدے لیتے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ان ظالموں نے۔ اور وہاں 25 ارب کا کیس تھا، یہاں 54 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے، اور اس میں یہ جو پیٹرولیم کمپنی ہے پرائیویٹ، اور ساتھ جو نیشنل بینک ہے، یہ اس میں ملوث تھا۔ اس میں یہ FIA کی طرف سے سابقہ اعلیٰ عہدیداران جو نیشنل بینک کے تھے، ان کے سمیت مجموعی طور پر 30 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے دور حکومت میں یہ ان کا اتنا بڑا سکینڈل، اور یہ اس اتنے بڑے سکینڈل میں ملوث تھے۔ اور عمران خان کے دور میں جب FIA ایکٹیو ہو گیا، نیب کو اپنا کام کرنا آ گیا، اینٹی کرپشن کو اپنا کام کرنا آ گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں اب کوئی روکے گا نہیں، ہم ان مافیاز کے خلاف کارروائی کریں گے، اور وہی ہوا کہ ان کو کسی نے نہ روکا، اور وہ قانون کے مطابق اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو نیشنل بینک کے سابقہ اعلیٰ عہدیداران ہیں، یہ جو اعلیٰ عہدیداران تھے یا پرائیویٹ کمپنیاں تھیں اتنی بڑی بڑی، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں بھی ایسا وقت آئے گا کہ یہ جو منی لانڈرنگ کرنے والے بڑے مجرم ہیں، یہ خود بھی پھنسیں گے، اور ان کو فالو کرنے والے بھی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ان کو تو کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا تھا، جب یہ 18ویں ترمیم پاس کر رہے تھے، یہ 2 بڑے مافیاز، انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور لوگ باتیں ہم بھی کرتے ہیں احتساب کی، کیونکہ ہمارا نظام وہی ہے جو یہ لوگ 30 سال جس نظام کو انہوں نے پانی پلایا ہے، ہماری عدالتیں وہی، ججز پرانے انہی کے دور کے، سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، وہ ساری چیزوں کے باوجود جو عمران خان نے اپنے زور بازو پر ان کو ٹف ٹائم دیا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان لوگوں کو تو کوئی اوئے نہیں کہہ سکتا تھا، اور آج ان کو جواب دینا پڑتا ہے، اور یہ تفتیشی افسران کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دیکھیں جتنا کباڑا ہوا، جتنے عرصے میں انہوں نے کباڑا کیا، اتنا عرصہ تو لگے گا نا اس کباڑے کو ٹھیک کرنے میں بھی۔ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ بلڈنگ گرانا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بنانے پہ بڑا ٹائم لگتا ہے، اور ہمیں بڑی امید کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا بطور قوم تاکہ ہم اپنے منزل تک پہنچیں۔ FIA سندھ کے سربراہ نے اس فریب کو ملک کی سب سے بڑی مالیاتی دھوکے بازی قرار دیا ہے جو HPC
اور NBC کے اعلیٰ عہدیداران سمیت دیگر کمرشل بینکوں کی ملی بھگت سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیگر کمرشل بینکوں کے حوالے سے علیحدہ تحقیقات کی جائیں گی۔ دستاویزات کے مطابق سال 2015 سے 2020 کے دوران بینکاری کے قوانین اور طور طریقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے NBP نے بینک قرضوں کی صورت میں HPL کو فنڈڈ اور غیر فنڈڈ مالیاتی سہولیات فراہم کی، اور پھر 2010 سے 2015 تک، تو پہلے جو میکسیمم ہے وہ 2010 سے 15 اور پھر 2015 سے 2020 تک بھی۔ اس میں FIA نے کہا کہ 2018 کے بعد جو تحقیقات شروع ہو گئی تھیں تو پھر معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن انہوں نے پچھلے 6-7 سالوں میں تباہی مچا دی تھی اور ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی فراڈ انہوں نے کیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ HPL کو جو ہیسکول پیٹرولیم کمپنی ہے، اس کو جو نیشنل بینک ہے وہ فنڈڈ اور غیر فنڈڈ مالیاتی سہولیات فراہم کرتا تھا جو کہ NBP اور قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے تھے۔ HPL فائدہ پہنچانے کے مجرمانہ عمل کے مترادف ہے۔ عامر فاروقی نے کہا کہ مجموعی طور پر 14 ارب روپے کی ادائیگیاں نہیں کی گئیں، جس میں 18 ارب روپے NBP سے لیا گیا قرض شامل ہے، نیشنل بینک سے لیا گیا قرض شامل ہے۔ اس کے علاوہ FIA کی تحقیقات کی تفصیلات فراہم کرتے انہوں نے کہا کہ کمزور سیکیورٹی کے برعکس NBP کے صدور اور کریڈٹ گروپ کے عہدیداران نے ہسکول کی کریڈٹ لائن کو 2 ارب سے 18 ارب روپے تک بڑھایا، جس کا جو انہوں نے غیر قانونی کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ NBP کے کریڈٹ کے سربراہ ریما اطہر اور ارتضیٰ کاظمی اس فریب کے کلیدی کردار ہیں۔ ریما اطہر ساتھی ملزم سلیم بٹ کی کمپنی کلور پرائیویٹ لمیٹڈ میں ڈائریکٹر تھیں، اور انہوں نے اسی کمپنی کے ماتحت کمپنی فوسلز انرجی کے بورڈ میں بھی بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دیں۔ NBP نے ہائیکو پیٹرولیم چلانے کے لیے ہسکول کو 95 ارب روپے کے جعلی لیٹر آف کریڈٹس جاری کیے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ بائیکو، جس کا نام اب سرجیکو ہے، اس کے خلاف علیحدہ مجرمانہ تحقیقات کی جائیں گی۔ اور پھر انہوں نے یہ پوری ڈیٹیل دی ہے جو میں اگر آپ کو بتانے لگ جاؤں منی لانڈرنگ کی، تو اس میں سال 2007 کی بھی ہے، سال 2009 کی بھی ہے، سال 2014 کی بھی ہیں تحقیقات، اور 2001 کے بھی کچھ ڈاکومنٹس FIA کے ہاتھ لگے ہیں۔ یہ پوری ڈیٹیل ہے جو ان لوگوں کے کارنامے ہیں، اور جس پر جتنا اپریشیٹ کیا جائے FIA کو وہ کم ہے، اور انشاءاللہ ان لوگوں کا جو ہے وہ کلا کما ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بطور جج سپریم کورٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی وہ خاتون جج ہیں جو سپریم کورٹ کی جج بنی ہیں، اور یہ آج پاکستان کا تاریخی دن ہے۔ آج حلف اٹھا لیا ہے اور آج انہوں نے بطور جج سپریم کورٹ ورکنگ شروع کر دی ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اٹارنی جنرل صاحب اور فروغ نسیم صاحب نے مختصر بات کی ہے اور بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا۔ 1966 میں لاہور میں عائشہ ملک صاحبہ پیدا ہوئی اور ابتدائی تعلیم پیرس اور نیو یارک سے حاصل کی، اور پھر کراچی گرامر اسکول سے جو سینئر کیمبرج مکمل کیا۔ انہوں نے لاہور میں پاکستان کالج آف لاء سے قانون کی تعلیم حاصل کی، اور پھر LLB کرنے کے لیے ہارورڈ لاء اسکول کیمبرج گئیں، وہاں پر امریکہ گئیں، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے 1998-1999 میں لنڈن H گیمن کی فیلو نامزد کیا گیا ان کو۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ لاہور ہائی کورٹ میں جج تعینات ہونے تک رضوی عیسیٰ آفریدی اور اینگل لا فرم کے ساتھ پہلے سینئر ایسوسیٹ اور پھر فرم کے لاہور دفتر میں انچارج کے طور پر کام کرتی رہیں۔ 2012 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئیں، اور وہ اس وقت چوتھی سینئر ترین جج ہیں، اور انہوں نے بڑا لمبا عرصہ 2031 تک اس سارے معاملے کو بینکنگ، NGOs، مائکرو فائنانس، اسکلز ٹریننگ پروگرامز کی ماہر وکیل ان کو تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں بینکنگ لاء بھی پڑھایا، اور کالج آف اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ سائنسز کراچی میں وہ مرکنٹائل لاء بھی پڑھاتی رہیں، کمپنی لاز بھی وہ پڑھاتی رہیں۔ ان کی تعیناتی کے حوالے سے جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جسٹس عائشہ ملک اپنی قابلیت کی بنیاد پر جج بنی ہے، ہم کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیں گے۔ ساتھ جب یہ سوال کیا گیا کہ جسٹس عائشہ ملک کے نام پر بطور جج غور کیا گیا یا بحیثیت خاتون، جس کا جواب انہوں نے کہا کہ خاتون کی وجہ سے، اس وجہ سے ہم نے زیادہ غور کیا کیونکہ ہم پاکستان کی تاریخ بنانا چاہتے تھے، ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ پاکستان میں خواتین کو بھی سب سے بڑے عہدے پر بٹھایا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو عائشہ ملک صاحبہ ہے اس کے نام کے اوپر ہم نے جو ان کا نام پیش کیا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی خاتون جج سپریم کورٹ میں تعینات ہوئی ہیں، جو سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں آبادی کا حقیقی معنوں میں عکس نظر آئے گا، یہ بہت پرمسرت موقع ہے۔
ساتھ ہی سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل فار پاکستان، سینئر وکلا، لا افسران اور لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے افسران نے شرکت کی۔ یہ 6 جنوری کو ہوا تھا۔ فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن نے تاریخی فیصلہ کیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون جج کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کئی ماہ جاری بحث کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ اور پاکستان بار کونسل میں تو اب جو وائس چیئرمین صاحب آئے ہیں حفیظ الرحمان چودھری صاحب، انہوں نے تو آتے ہی بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو مختلف سینٹ میں اور ادھر ادھر ترامیم پیش کر رہے تھے سینیورٹی کی، اس کو اٹھا کے موجودہ جو نئے ہیں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا، اور انہوں نے کہا صرف سینیورٹی نہیں ہے، ایک بندہ نااہل ہے، نالائق ہے، کرپٹ ہے، اور آپ اس کو اٹھا کر سینیورٹی کی بنیاد پر لیں، یہ کلیہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان بار کونسل سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس قابلیت کے آگے، اور اب وہی پاکستان بار کونسل ہے جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے خلاف قراردادیں پاس کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فروری میں 2 فروری کو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں، نئے چیف جسٹس کو جو یہ 1 سال کے لیے وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے بہت سپورٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ راستے پر آ جائے گا، وہ راستے اور پٹڑی پر چل جائے گا، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔